مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہماری محبت اور محبتوں کے اعتبار سے جو ترجیح، وہ یہ دنیا، اس کا مال و اسباب، اس کے اندر بیوی بچے، اس کے اندر عزیز رشتہ دار، یہ ہونی چاہیے، یا اللہ، اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد. یہ اصل میں یہ مضمون جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ترازو نصب کر دیا ہے، جس میں ہر شخص اپنے آپ کو تول کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں مندے کا، کساد بازاری کا، ڈاؤن فال کا اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، بڑے شوق سے، بڑے ارمان سے بنائے، سجائے اور سنوارے ہیں، احب الیکم اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. آیت کے اس حصے میں آپ نوٹ کریں گے کہ پہلا حصہ جس میں 8 محبتوں کا تذکرہ ہے، اور ان میں بھی ایک نہایت ہی لطیف نفسیاتی ترتیب، آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے. سب سے پہلے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کو لیا گیا. گویا یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان سب کا تذکرہ جو ہے رشتوں ناتوں کا، جن کی محبت یا جن کی عصبیت آدمی کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے. پھر اموال، کاروبار اور مکانات کا ذکر ہے، جو کہ انہی جو ہے وہ جو پہلے رشتے ناتے ہیں ان کی وجہ سے ہی مطلوب اور مرغوب ہوتے ہیں. یہ اسباب دنیا، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. تو اس اعتبار سے یہ اسباب دنیا انسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اور اگر وہ ان کے ذریعے سے اپنے متعلقین کی، اپنے رشتے ناطے والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی تو دنیا سنوار رہا ہو، لیکن دین کے تقاضوں سے غفلت،
اور آخرت کی تیاری سے اس نے آنکھ بند کر رکھی ہو، تو یہی جو ہے بہت بڑا ایک حجاب ہے، ایک گھاٹا ہے، ایک خسارہ ہے۔ روز قیامت یہ سارے کے سارے رشتے ناتے یہ انسان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز کوئی نفع نہیں دیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ تو تمہارے یہ رشتہ دار اور نہ ہی تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یہی بات ارشاد فرمائی سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچو، وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ کیفیت یہ ہوگی، سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 37 میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ آج دنیا میں ان کی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہے، ان کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر گئی، لیکن وہاں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی پیاری ماں سے اور اپنے والد بزرگوار سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی محبوبہ بیوی سے اور اپنے لاڈلے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس لیے کہ ہر انسان کو اس دن ایسی فکر لگی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، اسے اس بات کی کوئی جو ہے فکر ہی نہیں رہے گی کہ دوسرا کس حال میں ہے، نفسی نفسی کا عالم۔ وہ یہ کہے گا کہ جناب میں ان سب کو فدیے میں دے دوں اور میں چھوٹ جاؤں، جیسا کہ سورہ معارج کی آیات 11 تا 14 میں فرمایا یوم یود المجرم، جس دن کہ مجرم اس بات کی خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش کہ وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جو اس کے کنبے قبیلے والے ہیں، رشتے ناتے والے، ان سب کو جو ان کو پناہ دینے والے تھے ان کو بھی جو ہے سب کو سب فدیے میں دے دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب ان کو فدیے میں دے دے، اس کی نجات ہو جائے۔ تو یہ تو ہو گیا رشتوں ناتوں کا حال، جن کے لیے ہم اپنی دنیا جو زندگی کے لیے جو ہے اپنی اکثر و بیشتر صلاحیت و توانائیاں لگا رہے ہیں۔ اب ذرا مال کے ساتھ بات آئی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اقترافہ کے معنی ہوتے ہیں اکتساب، یعنی کمانے کے، جس میں بڑی محنت، جس مال کو آدمی نے خوب جو ہے محنت کے ساتھ کمایا ہو، بڑھایا ہو، اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ انسان کے مال کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں واضح فرمایا۔ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، جو تو نے خود کنزیوم کر لیا، یا دوسرا وہ ہے جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو تو نے اپنے لباس کے لیے استعمال کر دیا، یا تیسرا وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ ان تین کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ باقی سارا مال کس کا ہے؟ باقی مال تو اصل میں جو ہے جب ہم ختم ہو جائیں گے تو رشتہ داروں کا ہے۔ اسی طرح سے تجارت کے حوالے سے تخشون کسادہا، تم اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک کساد بازاری کا، مندے کا اندیشہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کامیاب چلتی ہوئی تجارت، جس کے متعلق تجارت کو ہر وقت کساد بازاری کا اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ کئی جتن کرتا رہتا ہے، پھر وہ تجارت ہی اس کا معبود بن جاتی ہے، جس کی خاطر وہ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے اس نہیں رکھتا ہے۔ تجارت کو ایک خاص سطح پر برقرار رکھنے کے لیے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے سودی قرضے لیے جاتے ہیں یا اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ تجارت جو ہے اس کی محبت بھی ایک حد سے بڑھ کر یہ بھی انسان کے لیے فتنہ۔ پھر گھروں کے ساتھ ترضونہا کے الفاظ ہیں کہ گھر کی محبت نے انسان کو جکڑا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت و سجاوٹ میں مشغول ہے، اس کا آرام و سکون اس گھر کا، اس کے اندر کمفرٹ لیول، وہ اس کو اللہ کی راہ میں نکلنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو گھر بنانے اور ان میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی سودی قرضے لیے جاتے ہیں، حرام کمائی اور دیگر ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ مرغوبات دنیا ہے جو کہ بت بن جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کی محبت پر فائق ہو جائیں، جب تک بندہ اللہ کی رضا کے لیے، حصول کے لیے ان میں سے ہر ایک بت کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تمہیں احب الیکم، یہ مرغوبات دنیا اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ، اللہ سے، ورسولہ،
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے جو تمہاری موت کی شکل میں ہو سکتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اور رسول کا مطالبہ ہو، دوسری طرف اس چیز کا مطالبہ ہو، اور آدمی اللہ اور رسول کے مطالبے کو تو نظر انداز کر دے اور دوسری چیز کے مطالبے کو ترجیح دے دے، اس کے برعکس اگر وہ اس چیز کے مطالبے پر اللہ اور رسول کے مطالبے کو مقدم رکھے، اس کو پریفرنس کرے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ رشتہ داروں کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کی جائیں، ان کے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انسان کولو کے بیل کی طرح سے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا رہے اور دین کے فرائض کو فراموش کر کے یا آمدنی کے حرام ذرائع اختیار کرنا شروع کر دے۔ کاروبار کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے ترقی دینے کے لیے توانائیوں کا اکثر و بیشتر حصہ اس میں صرف کیا جائے اور خلاف شرع امور اختیار کیے جائیں۔ گھر کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر اور سجاوٹ میں اکثر وسائل جو ہے وہ جھونک دیے جائیں اور اس کے لیے سودی قرضوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے۔ مال کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے دینی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کرتے ہوئے دن رات ایک کر دیا جائے، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا جائے۔ اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ رشتہ داروں، کاروبار اور گھر کے لیے جائز ذرائع سے وسائل فراہم کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی آخرت اور اپنے دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لیے جد و جہد سے ہرگز غفلت اختیار نہ کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سی وہ ان 8 محبتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، یا جو 3 محبتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے اور کہ واقعی اس کی حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، جو کہ ایمان حقیقی کی علامت ہے، اور اس کا عملی ثبوت جو ہے اس کی زندگی اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے۔ 8 محبتیں ایک طرف ایک پلڑے میں اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں۔ اب یہ جو 3 محبتیں ہیں، ان کی ذرا 8 محبتوں کے حوالے سے تو ہم نے باتیں ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ جو 3 محبتیں ہیں، اللہ کی محبت، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت، اور رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 سطح کی محبتیں رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے بلند تر ہے اللہ کی محبت۔ محبت کی جو سب سے نچلی سطح ہے وہ ہے طبعی یا جبلی محبت۔ ہر انسان کے لیے اس کا بیوی، بچے، اس کی مال و اسباب، یہ محبت اللہ نے ہی یہ بھی مرغوب بنائی ہے، لیکن اس کا ایک لمٹ سے بڑھ جانا خطرناک ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ آیت نمبر 14، زُیِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت یعنی عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں کے، والخیل المسومۃ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں یا آج کل اعلیٰ جو ہے وہ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، اور والانعام اور مویشیوں، والحرث اور کھیتیوں کی محبت۔ لیکن یہ ساری محبتیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کے سب دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ These are the disposable items of this world. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے سب سے بہترین ٹھکانہ وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں جو بھی یہ سویلائزیشن اور تمدن کا آگے بڑھنا ہے اور ساری گہما گہمی جو ہے اس جبلی محبت کی وجہ سے ہے۔ دوسرا لیول ہے فطری محبت کا، کہ اگر انسان کی فطرت سلامت ہے تو انسان جس شے کو بھی اپنا محسن سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ والدین کی محبت، یہ مظاہر فطرت کی محبت، یہ سب جو ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جو محسن حقیقی ہے یعنی اللہ سے محبت اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور تیسری محبت ہے روحانی محبت۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا وجود ایک مرکب وجود ہے، جس کے اندر جسد حیوانی بھی ہے اور روح ربانی بھی ہے، جس روح ربانی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف قرار دی، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اللہ نے اس انسان کو درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح میں سے پھونک ڈالا۔ تو روح میں اللہ کی طرف بڑا زوردار میلان ہے اور اس کی محبت کی شدید پیاس ہے۔
اگر انسان کی اللہ تک رسائی نہ ہو تو وہ اس پیاس کی تسکین کے لیے کسی انسان، قوم، وطن یا نظریے کو محبوب اور مطلوب بنا لیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے نمبر 165 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ مد مقابل جو ہے اللہ کے غیر اللہ کو جو ہے اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ند ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ یعنی اب اس میں اگر کسی کو بیوی بچوں کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، اس نے انہی کو جو ہے اللہ کے مد مقابل اللہ کے شریک ٹھہرا لیا۔ کسی کو کاروبار کی محبت اتنی بڑھ گئی، کسی کو اگر اپنے جو ہے وہ مال کی محبت اتنی بڑھ گئی، کسی کو گھر کی محبت اتنی بڑھ گئی، تو یہ ساری کی ساری اللہ کے مد مقابل اللہ کے شریک جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی خصوصیت بیان ہوئی اسی آیت کے اندر کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین، سب سے بڑھ کر پکے اور پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا ہی گہرا تعلق ہمارے مقصد تخلیق عبادت کے ساتھ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس لیے کہ عبادت جسے ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک ہے محبت قلبی اور دوسرا ہے اطاعت کلی، کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدائے تصورات۔ حدیث ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، وآتا للہ، اور دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، ومنع للہ، اور روکا تو اللہ کی رضا کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے تو ایمان کی تکمیل کر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت میرے اپنے نفس کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، وہ اہلی، اور میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری بنا دے، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اپنی محبت بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے، آمین۔ رسول کی محبت کے حوالے سے جو ہے یہ بات، رسول کی محبت دراصل اللہ کی محبت کا لازمی نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معیار قرار دیا ہے، پیمانہ بتایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ گویا اللہ کی محبت کا معیار یہی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جا رہی ہے تو واقعی اللہ سے محبت ہے، ورنہ اٹ از میئرلی لپ سروس، زبانی جمع خرچ ہے، اصل محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اتباع سے مراد ہے احکامات کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا، اور تمام امور حتیٰ کہ معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی پیروی کرنا، کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ گویا اتباع از ایکول ٹو اطاعت جمع محبت، اور اتباع رسول کا اہم ترین میدان ہے دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال و جان سے جہاد کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دین اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقہ اور متواتر سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری اور مسلم دونوں میں نقل ہوا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور یہاں تک کہ تمام انسانوں سے۔ اور سب سے بڑی دولت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی وہ ہے دولت یا نعمت ہدایت، اور جو ہدایت کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت واقعی نعمت ہے، اور بغیر ہدایت کے یہ نعمتیں نہیں، زحمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بننے والی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے، جیسے کہ ترمذی شریف میں آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور کنز الاعمال میں روایت ہے ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اب تیسری محبت کا جو ہے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، منکرات اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کے خلاف جہاد کرنا، یہ اللہ سے محبت اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح سے ایک غیرت مند انسان کا اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی نازیبا بات سن کر خون کھول اٹھتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر انسان کے بھی تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس انسان کا انجام جو ہے وہی ہوگا جو کہ حدیث شریف کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی طرف کہ ان شہروں کو ان میں بسنے والوں پر الٹ دو۔ اس پر فرشتے نے عرض کیا کہ ان بسنے والوں میں سے تو آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی اختیار نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ شہر کو الٹ دو اس پر، یعنی پہلے اس پر اور پھر باقی لوگوں پر، کیونکہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری وجہ سے متغیر تبدیل نہیں ہوا، سرخ نہیں ہوا۔ اللہ کے دین کے لیے غلبے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے مشن سے محبت کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ انسان کا عمل اصل میں ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے اسے کتنی زیادہ محبت ہے، جیسا کہ جو ہے وہ خود اللہ فرماتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور معاشرتی رسم و رواج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کی جد و جہد میں کتنا مال اور جان، کتنا وقت، کتنی صلاحیت جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ آخر میں جو فرمایا کہ فتربصوا، اس سے مراد ہے انتظار کرو، یعنی اگر تمہارے دل میں وہ جو 8 محبتیں ہیں ان کو ترجیح ہے تو محض چند عبادات کر کے، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنی اس روش سے باز آ جاؤ، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اور بھاگ دوڑ میں دین کی خدمت، دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے توانائیاں لگانا، اس کو اپنی جو ہے ترجیح قرار دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کا انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اللہ کا حکم یہ کسی عمومی عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کی اپنی موت کی شکل میں بھی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں، ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر 2 دھمکیاں اس آیت کے حصے میں سامنے آ رہی ہیں کہ جو مرغوبات دنیا، یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان اور اس میں رشتہ ناتوں کی محبتوں کو ترجیح دینے والے ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑنا، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بڑے دوک ٹوک انداز میں اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ہمیں مرغوبات دنیا کی محبتیں، 8 محبتیں ڈالنے کی دعوت دی گئی ہے، جس میں آباء و اجداد کی محبت، جس میں بھائیوں بہنوں کی محبت، جس میں بیوی بچوں کی محبت، اور جس میں رشتہ ناتوں کی محبت، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کی محبت، گھروں کی محبت، مال کی محبت، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کی محبتیں۔ اب ہمیں اس کے بعد جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر دوسرا پلڑا جھک رہا ہو، یعنی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی راہ میں جہاد کی محبت کا پلڑا اگر جھک رہا ہو تو فہو المطلوب، اس پر ہم چاہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ کی طرف سے مزید جو ہے وہ توفیق نصیب ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ پلڑا بھاری ہے 8 محبتوں کا تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ آج ہماری بہت ساری ذاتی اور اجتماعی، ملکی اور معاشرتی جو خرابیاں ہیں، جو پستیاں ہیں، جو انتشار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے
دنوی رشتوں کی محبت کو دینی محبتوں پر ترجیح دے رکھی ہے۔ بقول علامہ اقبال، محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، وحب جہاد فی سبیلک، اور اپنی راہ میں کوشش، محنت اور جد و جہد کرنے کی محبت عطا فرمائیے، کما تحب و ترضا، ایسی محبت جسے تو پسند کرے، اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام.